محمد الرسول اللہ ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بے عیب ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں۔ اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ احادیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے۔ نبوت کی ذات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، نبوت کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا، پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں۔ میں اس ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے، یہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا، وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو۔ ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے۔ اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربنا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے۔ پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے۔ میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا۔ پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا، حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ لہدا فؤانی الی الاسلام والدین الحدیث لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذلب الحسیف رسائل احمد من ہداها بآیات مبینت الحروف احمد فینا محمد مصطفیٰ فینا متعاون فلا تاسو بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف۔ حمزہ نے دو لفظ فرمائے، ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا۔ مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نبوت
के लिए पैगंबर की जात को चुनता है, बात को हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया, पहले तेरी जात देखेगा कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूं, हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है, ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है, इसमें लाइट भी नहीं थी। देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सबके चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है। मैं बता ये रहा था एक जाते नबुव्वत है, एक बातें नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बातें नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्त अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेख अल अरब अल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीम अल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, अल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। मैं तो नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मौलाना मोहम्मद अमीन उकारी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शहीद को देख के, ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत उजलत के साथ और सुरत के साथ समेटते बात कहना चाहता हूँ, सबीरे खत्म नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चरियोटी ने खत्म नबुव्वत का दिफा करके नबुव्वत की जात की जंग भी लड़ी है, नबुव्वत की बात की जंग भी लड़ी है, और उस जंग लड़ने के लिए कभी अपने जिस्म का भी परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चरियोटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे जो बंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, काजी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, पर मैं स्ट्रेचर पे मुझे लचा के गांव पहुंचाओ, गांव पहुंचाया गया। मौलाना चरियोटी ने 2.5 घंटे खत्म नबुव्वत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले गई है, रात को वापस लाया गया। डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा, चरियोटी तुम क्या करते हो, पर मैं खून तो मुझे मिला, मेरे मोहम्मद के सच्चे है, ये जितना बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरांवाला में मौलाना चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है, मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो, फरमाया जी हाँ मेरे पैगंबर की खत्म नबुव्वत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालिदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तो थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चरियोटी फरमान लगे नहीं नहीं माँ तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चरियोटी जंग कैसे लड़ेगा। और जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी, का बेटा तो खत्म नबुव्वत की जंग लड़, मैं मां बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चरियोटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चरियोटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये मार्शल्लाह का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमान लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई, फरमाया तुम किसी को कहते हो किसी को कुछ नहीं कहते। कहा जी नहीं हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो। कहा नहीं फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है, जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानता वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है, तुमने उसको माफ नहीं कर दिया। कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूं, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना
مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے میں نے باقی کابر علماء دیوبند کا تذکرہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے آج سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے. مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ بلند تھے. میں علماء سے کہوں گا, خطباء سے کہوں گا, اپنے اکابر سے بڑھ کے کبھی بڑک مارنے کی کوشش نہ کرنا. مولانا چنیوٹی کو میں نے عجیب دیکھا, ان کے حالات میں لکھا ہے, ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے آپ یہ تو ارشاد فرمائیں آپ کے اکابر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے, اتنی شدت سے جنگ نہیں لڑتے تھے, وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے. آپ کے استاذ کا نام لیا, فلاں استاذ اتنا سخت نہیں تھا جتنے آپ سخت ہیں. مولانا چنیوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاذ میں غیرت نہیں تھی, اس میں دلیل نہیں تھی. نانا فرمانے لگے میرے استاذ نے بھی شریعت پہ عمل کیا, ایک عمل رخصت کا ہے, ایک عزیمت کا ہے. میں نے عزیمت کو لے لیا, استاذ نے رخصت کو لے لیا. میرا استاذ بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک. توجہ, نعرے چھوڑو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, نعرے چھوڑو. توجہ, میں گزارش کر رہا تھا کہ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز کو چھوڑا بھی نہیں ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا. فتح مبالہ کے عنوان پہ بات چل رہی تھی, آپ اس کتاب کو دیکھیں. مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتہم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے. حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم, مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہم, ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. توجہ کرنا, فتح مبالہ تھا, ڈی سی جنگ نے دفعہ 144 لگا دی. انتظار زہر تک کرنی تھی کہ زور تک جو نہ آیا وہ ہار گیا, زور کے بعد چلا جانا تھا. مولانا چنیوٹی دامت برکاتہم اپنے رفقا کے ہاں مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے. پولیس بھی آ گئی, کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے. بات بڑی سننے کی ہے. مولانا چنیوٹی فرمانے لگے بھائی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زور تک مجھے رہنے کا موقع دو نا, زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا. زور سے پہلے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا. انہوں نے کہا جی 1 بج گئے ہیں, آپ زور کی نماز پڑھ لیجیے. چنیوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے, فرمانے لگے میں حنفی ہوں, میری زور کی نماز کے وقت باقی ہے. میں حنفی ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میری زور کی نماز کے وقت باقی ہے. اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا. 2 بج گئے, فرمایا ٹھیک ہے اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے. میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے, ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے, ایک میرے پیغمبر کی بات ہے. ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں, بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں. نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے, نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے. علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے, پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے. اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا. میں نے عرض کیا, میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا, میری بات پہ توجہ رکھنا. صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے, شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے, توجہ رکھنا. ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے, ذات پیغمبر کے وجود سے. یہ سارے شعبے مارز وجود میں آتے ہیں. ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے, ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے, ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے. ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے, پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت فاتح مبالہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا, بات نبوت کا بھی دفاع کیا. اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے. اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے. توجہ بھائی, کوئی شخص نہ اٹھے, توجہ, کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے. کوئی بندہ نہ اٹھے. دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے, ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں. جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا. وعدہ ہے بھائی, سب تشریف رکھو.